اسباب کیف کا واقعہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اہل انجیل کی حالت ابتر ہو گئی، جو بت پرستی پر مطالبہ ہوئے اور دوسروں کو بت پرستی پر مجبور کرنے لگے۔ ان میں بادشاہ بڑا جابر تھا، جو بت پرستی پر راضی نہ ہوتا اس کو قتل کر ڈالتا۔ اسباب کیف شہر افسوس کے شریف اور معزز ایمانداروں میں سے تھا۔ رومی بادشاہ کی اولاد اور روم کے سردار تھے۔ ایک مرتبہ قوم کے ساتھ عید منانے گئے۔ انہوں نے جب یہاں شرک و بت پرستی کا تماشا دیکھا تو ان کے دل میں خیال آیا کہ بت پرستی مذہب لغو اور باطل چیز ہے، عبادت صرف نام خدا پر ہونی چاہیے، آسمان کی زمین کا خالق وہ مالک ہے۔ بس یہ لوگ ایک ایک کر کے یہاں سے سرکنے لگے۔ ان میں سے ایک صاحب پیڑ کے نیچے جا کر بیٹھ گئے، وہی خدائے واحد کی عبادت کرنے لگے۔ دھیرے دھیرے قوم کو بھی پتہ چل گیا۔ ان سب کو پکڑ کر اس ظالم مشرک بادشاہ کے پاس لے گئے اور شکایت پیش کی۔ بادشاہ نے ان سے پوچھا تو انہوں نے نہایت دی اپنے توحید اور اپنا مسلک بیان کیا، بلکہ بادشاہ اور اہل دربار کو بھی اس کی دعوت دی۔ بادشاہ بہت بگڑا اور انہیں ڈرایا دھمکایا اور حکم دیا کہ ان کی لباس اتار لو، اور اگر یہ باز نہ آئے تو ان کو سخت سزا دوں گا۔ اب ان لوگوں کے دل اور مضبوط ہو گئے، ساتھ انہیں یہ بھی معلوم ہو گیا کہ یہاں رہ کر ہم دینداری قائم نہیں کر سکتے، اس لیے انہوں نے قوم، دیش اور رشتے قنبے کو چھوڑنے کا ارادہ پکا کر لیا اور ایک دن موقع پا کر یہاں سے بھاگ نکلے اور ساتھ میں ایک کتے کو حفاظت کے لیے لے آئے اور ایک پہاڑ میں غار میں پناہ لیے ہوئے وہ سو گئے اور کتا غار میں بیٹھا رہا۔ 300 سال سے زیادہ عرصے تک اسی حال میں رہے۔ بادشاہ کو جستجو سے معلوم ہوا وہ لوگ غار کے اندر، تو اس نے حکم دیا غار کو ایک سنگین دیوار کھنچوا کر بند کر دیا جائے تاکہ وہ اس میں مر کر رہ جائے اور وہ ان کی قبر ہو جائے۔ یہی ان کی سزا ہے۔ عمال حکومت میں سے یہ کام جس نے سپرد کیا گیا وہ نیک آدمی تھا۔ اس نے اسباب نام، تعداد اور پورا واقعہ رنگ کی طرح تختی پر کندہ کرا کر تانبے کی صندوق میں دیوار کی بنیاد کے اندر محفوظ کر دیا۔ کچھ عرصے کے بعد ظالم بادشاہ ہلاک ہوا، زمانے گزرے، سلطنتیں بدلی، یہاں تک کہ ایک بادشاہ فرمانبردار ہوا۔ پھر ملک میں فرقہ بندی پیدا ہوئی اور بعض مرنے کے بعد اٹھنے اور قیامت آنے کے منکر ہو گئے۔ بادشاہ ایک تنہا مکان میں بند ہو گیا اور اس نے گروہ ازاری بارگاہ الہی میں دعا کی، یا رب کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما جس سے لوگوں کو مردے کے اٹھنے اور قیامت کا یقین حاصل ہو۔ اسی زمانے میں ایک شخص نے اپنے بکریاں کے لیے آرام کی جگہ حاصل کرنے کے واسطے اسی غار کے طے کیا اور دیوار گرا دی۔ دیوار گرنے کے بعد کچھ ایسی ہیبت داری ہوئی کہ گرانے والے بھاگ گئے۔ اصحاب کہف اللہ کے حکم سے خوشحال اٹھے، چہرے شگفتہ، طبیعتیں خوش اور زندگی میں تر و تازگی موجود۔ ایک نے دوسروں کو سلام کیا، نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، فارغ ہو کر ایک سے کہا آپ جائیے اور بازار سے کچھ کھانے کو بھی لائیے اور یہ بھی خبر لائیے کہ دقیانوس بادشاہ کو ہمارے بارے میں کیا ارادہ ہے۔ وہ بازار گئے اور شہر پناہ کے دروازے پر اسلامی علامات دیکھی، نئے نئے لوگ پائے، انہیں عیسیٰ علیہ السلام کے نام کی قسم کھاتے ہوئے سنا۔ تعجب ہوا کہ یہ کیا معاملہ ہے، کل تو کوئی ایمان ظاہر نہیں کر سکتا تھا اور آج اسلامی علامات شہر پناہ پر ظاہر ہو۔ لوگ بے خوف و خطر حضرت کے نام کی قسمیں کھاتے ہیں۔ انہیں ان باتوں سے حیرت اس لیے ہو رہی تھی کہ وہ اپنے نزدیک یہی سمجھے تھے کہ ہمیں یہاں پہنچے ایک آدھا دن گزرا ہے، حالانکہ اس دوران زمانے گزر چکے تھے، صدیاں بیت گئی تھی۔ پھر روٹی والے کی دکان پر گئے کھانا خریدنے کے لیے، اس کے دقیانوسی سکے کا 1 روپیہ دیا جس کا چلن صدیوں سے موقوف ہو گیا تھا اور اس کے دیکھنے والے باقی نہ رہے۔ دکاندار نے اس سکے کو دیکھ کر سخت تعجب کیا، یہ سکہ کب کا ہے اور کس زمانے کا ہے؟ اس نے دوسرے کو دیا، دوسرے سے کسی اور نے دیکھنے کو مانگا۔ بازار والوں نے خیال کیا کہ کوئی پرانا خزانہ ان کے ہاتھ لگ گیا ہے، انہیں پکڑ کر حاکم کے پاس لے گئے۔ وہ نیک آدمی تھے، اس نے بھی یہی پوچھا کہ خزانہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا خزانہ نہیں ہے، یہ روپیہ ہمارا اپنا ہے۔ حاکم نے کہا بات کسی طرح یقین کے قابل نہیں، اس میں جو سن موجود ہے وہ 300 سال برس پہلے کا ہے اور آپ نوجوان ہیں اور ہم لوگ بوڑھے، ہم نے تو کبھی یہ سکہ دیکھا نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جو میں پوچھوں ٹھیک ٹھیک بتاؤ تو مسئلہ حل ہو جائے گا، یہ بتاؤ کہ دقیانوس بادشاہ کس حال خیال میں ہے؟
حاکم نے کہا آج روئے زمین پر اس نام کا کوئی بادشاہ نہیں، سینکڑوں برس ہوئے جب اس بے ایمان بادشاہ اس نام کا گزرا ہے۔ آپ نے فرمایا کل ہی تو ہم اس کے خوف سے جان بچا کر بھاگے ہیں، میرے ساتھی قریب کے پہاڑ میں ایک غار میں پناہ لیے ہیں، چلو میں انہیں تم سے ملا دوں۔ حاکم شہر کی عمائد اور بھیڑ ان کے ساتھ سارے غار پہنچے۔ ادھر اصحاب کہف اپنے ساتھی کے انتظار میں تھے۔ بہت سے لوگوں کی آواز اور کھٹکے سن کر سمجھا کہ ساتھی پکڑا گیا اور دقیانوسی فوج ہماری تلاش میں آ رہی ہے۔ اللہ کی حمد اور شکر بجا لانے لگے۔ اتنے میں یہ لوگ پہنچے اور ساتھی نے سارا قصہ سنایا۔ ان حضرات نے سمجھ لیا کہ ہم اللہ کے حکم سے اتنا طویل زمانہ سوئے ہوئے تھے اور اب اس لیے اٹھائے گئے ہیں کہ لوگوں کے لیے بعد موت زندہ کیے جانے کی دلیل اور نشانی ہو۔ حاکم سارے غار پہنچا تو اس نے تانبے کا صندوق دیکھا، اس کو کھولا تو تختی برآمد ہوئی، اس میں ان اصحاب کے نام اور اس کتے کا نام لکھا ہوا تھا۔ یہ بھی لکھا تھا کہ یہ جماعت اپنے دین کی حفاظت کے لیے دقیانوس کے ڈر سے اس غار میں پناہ گزری ہے۔ یہ تختی پڑھ کر سب کو تعجب ہوا اور لوگ اللہ کی حمد و ثنا بجا لائے۔ اس نے ایسی نشانی ظاہر فرما دی جس سے موت کے بعد اٹھنے کا یقین حاصل ہوتا ہے۔ حاکم نے اپنے بادشاہ کو اطلاع دی اور امراء اور وزیروں کے ساتھ لے کر حاضر ہوا اور سجدہ شکر الہی بجا لایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کی۔ اصحاب کہف نے بادشاہ سے معانقہ کیا اور فرمایا کہ ہم تمہیں اللہ کے سپرد کرتے ہیں اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تیری اور تیرے ملک کی حفاظت فرمائے اور جن و انسان کے شر سے بچائے۔ بادشاہ کھڑا ہی تھا کہ وہ حضرات اپنے خواب باغوں میں واپس ہو کر مصروف خواب ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں وفات دی۔ بادشاہ نے سال کے صندوق میں ان کے بدنوں محفوظ کیے اور اللہ تعالیٰ نے رعب سے ان کی حفاظت فرمائی کہ کسی کی مجال نہیں کہ وہاں پہنچ سکے۔ بادشاہ نے سارے غار مسجد بنانے کا حکم دیا اور خوشی کا دن طے کیا کہ ہر سال لوگ عید کی طرح وہاں آیا کرے۔ سبحان اللہ۔